حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی عورت کا واقعہ ہے. وہ رب کے احکام سے اس قدر محبت کرتی کہ جب بھی کوئی شریعت کے حکم کا ٹائم آتا فوراً اپنے آپ کو تمام معاملے سے جدا کر لیتی اور رب کے حکم کو پورا کرتی. یہاں تک کہ اس امت پر جو نماز کا فریضہ تھا اس فریضے کو ادا کرنے کا یہ اس کا حال تھا کہ جب فریضے کا ٹائم ہوتا، نماز کا ٹائم ہوتا تو تمام کام کو چھوڑ دیتی اور فوراً رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتی. اب شیطان چونکہ جو انسان کا دشمن ہے، جو نماز سے دور کرتا ہے، مسجد سے دور کرتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، اللہ والوں کی محبتوں سے دور کرتا ہے، عقائد حقہ سے دور کرتا ہے، بری سنگتوں میں لے کے جاتا ہے، بری صحبتوں میں لے کے جاتا ہے، نماز سے دور لے کے جاتا ہے. دل کرتا ہے نماز پڑھو، لیکن کیا ہوتا ہے رات کو ارادہ کرتا ہے کہ صبح میں نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن پھر فجر میں اٹھتا نہیں، پھر ارادہ کرتا ہے ظہر پڑھنی ہے، پھر ظہر میں ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے. پھر اصل میں ارادہ بنایا تو کبھی ارادہ بنایا اور توڑ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان رب کی بارگاہ میں بندے کو جھکنے نہیں دیتا. اگر یہ انسان جھکنے لگ جائے تو پھر اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے، اگر یہ جھکنے لگ جائے تو اس کی زندگی کے اندر راحت و چین آ جائے، اگر یہ جھکنے لگ جائے تو اس کی زندگی کے اندر وہ رحمتیں و برکتیں آ جائیں جو نماز کی نسبت کے اعتبار سے اس کو ملنی ہے. لیکن شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہیلے بہانے ذہن میں ڈال کر دور کرتا ہے. جب اس عورت کا یہ حال تھا کہ رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نماز کو پورا کرنے کے لیے جب نماز کا ٹائم ہوتا تو فوراً اپنے آپ کو جدا کرتی اور نماز کے لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتی. اب ایک دن شیطان ایک عورت کا روپ دھار کے آیا اور اس کو ورگلانے لگا کہ اے اللہ کی بندی، تو نے نماز پڑھنی تھی تو ابھی تو تندور کے اندر تو روٹیاں لگا رہی تھی اور روٹیاں لگا کر پھر پڑھ لیتی، تو تیری تندور کے اندر روٹیاں جل چکی ہیں اور تو نماز میں ہے. نماز چھوڑ اور اپنے تندور کی روٹیوں کو دیکھ اور پھر تمہارے نماز پڑھ لینا. اب وہ عورت رب کی بندگی میں اس قدر بحث تھی، اس قدر مصروف تھی کہ شیطان کی اس آواز پر توجہ نہ دی، وہ رب کی بندگی کرتی رہی. اسی طرح وہ رب کی بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے اپنا وقت گزارتے رہی. پھر شیطان جو عورت کا روپ دھار کے آیا تھا اس نے کیا کیا کہ اس کے بچے کو اٹھایا اور اسی تندور کے جلتے کوئلوں کے اندر ڈال دیا اور پھر ندا دی، اے عورت تو کیسی عورت ہے، تیرا بچہ تندور میں جل کر راکھ ہو جائے گا اور تو رب کی بندگی کے اندر مصروف ہے. لیکن اس اللہ کی بندی کا ایمان اور نماز سے محبت دیکھتے ہیں. اب یہ آواز سننے کے باوجود بھی اپنی نماز نہیں توڑی، اپنے آپ کو رب کی بندگی سے جدا نہیں کیا، رب کی بندگی کے اندر مصروف ہے. کچھ دیر کے بعد جب اس کے شوہر آتے ہیں اور بچے کو تندور کے کوئلوں میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بچہ تندور کے کوئلوں میں، چونکہ آگ کی خاصیت جلانا ہے، انسان کے جسم کو اور باقی چیزوں کو جل کر راکھ بنا دینا ہے، لیکن جو رب کی بندگی میں لگ جائے اب اس عورت کا بچہ تندور کے کوئلوں کے ساتھ گویا کھیل رہا ہے اور وہ کوئلے اس کے جسم کو بالکل جلا نہیں رہے. کل نار یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کریم جس کو چاہتا ہے اس آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. تو جب اس کے شوہر نے دیکھا، بچے کو نکالا، نماز سے فارغ ہوئی تو پھر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ جو رب کی بندگی میں لگ جاتا ہے خلاق عالم ہر اعتبار سے اس کی محافظت بھی فرماتا ہے اور غیب کے خزانوں سے اس کی مدد بھی کی جاتی ہے.